اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ کتنے ایسے مالدار تھے جو کل تک کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ دولت ہمیشہ نہیں رہتی ہے، کہتے ہیں کہ دولت ہاتھوں کا میل ہے، دولت آج ہے کل نہیں رہے گی۔ جب تک دولت ہے تب تک اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج انسان مالدار ہے، امیر ہے، دولت والا ہے، ہو سکتا ہے کل اس کے پاس دولت نہ رہے۔ کتنے ایسے امیر تھے، ان کا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، سماج اور معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس، ایک عزت تھی ان کی، آج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ یہ دولت جب تک ہے تب تک اس دولت کو غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی اگر مسجدوں کے میناروں سے آواز آ جائے یا مصلی پہ کھڑے ہو کر کے کوئی اللہ کے گھر کے لیے یا مدارس کے لیے اعلان کر دے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے، ہمارا تجارت نہیں چل رہا ہے۔ مگر ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مگر دنیا کے معاملے میں کھیت لکھوانا ہو، پلاٹ لینا ہو یا فلیٹ لینا ہو یا گھر لینا ہو، اس معاملے میں ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے مال کو چھپاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی صحابہ کو، تو صحابہ نے اپنے باغات کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اپنی زندگی کی ساری کمائی ہوئی دولتوں کو اللہ کے راستے میں لٹا۔ کیا صحابہ بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ، ہم صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا مگر دین کو بچا لیا، اللہ کی محبت کو بچا لیا۔ نہیں، صحابہ بیوقوف نہیں تھے، صحابہ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے دنیا کو جانے دیا مگر آخرت کو انہوں نے بچا لیا۔